ویلکم بیک ناظرین. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی خطرناک تقریر کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ دھاندلی سے آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا غرور اپنے اوپر کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، مگر اصل میں وہ دھاندلی سے حکومت میں آئے ہیں. تو حمداللہ صاحب، یہ تو آج آپ کے لیڈر نے کہا، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو جو 2 دن کی قومی کانفرنس انعقاد کی گئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اس کے اندر انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے منازع، مولانا صاحب نے یہ بات پہلی بار نہیں کی کہ آج کے حکمران جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں یہ حقیقی حکمران نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی حکمرانی پہ غرور نہ کرے. یہ اس وقت آپ غرور کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو جنون اور اصلی حکمران کہہ سکتے ہیں جب قوم آپ پر اعتماد کرے یا آپ ووٹ کے ذریعے آئے ہو. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اسمبلیاں پیسوں کے نتیجے میں آئی ہے، دولت کے نتیجے میں، اس کے بل پہ آئی ہے. تو لہٰذا یہ مولانا صاحب نے پہلی بار بات نہیں کی ہے، ہمیشہ 8 فروری کے بعد انہوں نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے. جہاں تک اور حقیقت بھی یہی ہے، مگر کانفرنس میں کیوں نہیں گئے؟ اور جہاں تک قومی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں نے جو بلایا تھا اس میں کیوں نہیں گیا، اس میں بنیادی وجہ جو میں نے سنا ہے، بنیادی، کیونکہ میں تھا ہی نہیں ادھر، نہ میں نے مولانا صاحب سے ڈائریکٹ پوچھا ہے، جن ذمہ داروں کا میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو جب دعوت دی گئی، مولانا صاحب کا شیڈول تھا پہلے سے سندھ کا اور پنجاب کا، کیونکہ وہ چکوال بھی گئے، جنگ بھی گئے، لاہور بھی گئے. اتنی امپورٹنٹ کانفرنس آپ ایک دن ڈیلے بھی کر سکتے. اچھا دیکھیں نا، امپورٹنٹ کانفرنس کی نوبت اور اس کی اطلاع کب آئی؟ اس وقت آئی کہ جب مولانا صاحب کا رخ سفر پر تھا. پھر ذوالفقار نقشبندی بہت ملک کا بہت بڑا اثاثہ تھا، وہ اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی تعزیت پہ ہمیں جانا تھا. کراچی میں ابھی بھی مولانا صاحب پرسوں بھی کراچی میں تھا، ابھی لڑکانہ میں، کل شکر میں. 8 فروری کا جو انہوں نے کال دی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اس کے اندر JUIF جو ہے وہ شرکت کرے گی؟ نہیں، JUIF نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں شرکت کرے گی، اور مجھے یقین ہے جہاں تک میری معلومات ہے شرکت نہیں کرے گی. اچھا، شیر علی ارباب صاحب، جو اعلامیہ جاری کیا گیا 2 دن کی کانفرنس کے بعد، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ڈائیلاگ جو ہے وہی جمہوریت کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور ڈائیلاگ کرنا بہت ضروری ہے. مگر آج جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ سہیل افریدی صاحب کو جو ہے یہ احتجاج کی طرف جانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کرنے کے لیے نہیں تیار، آپ احتجاج ہی کریں گے. تو پھر اس اعلامیہ کا ہم کیا کریں کہ there can be only a solution through dialogue؟ دیکھیں، جب ایک جدوجہد ہوتی ہے نا، اس کے اندر it's always a multi pronged strategy. صرف ایک مزاحمت یا صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہوتا، اس کی دونوں ہوتے ہیں. جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے، وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا، اور آپ جب اعلامیہ جب بنتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا تھوڑا سا لائن ہارڈ ہوتا ہے، کچھ کا سافٹ ہوتا ہے، تو آپ نے سب کو وہ کرنا ہوتا ہے، کیٹر کرنا ہوتا ہے. جہاں تک کلیکٹیو وزڈم ہے اس میں یہی ہے کہ جی ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنی مزاحمتی تیاریاں بھی جاری رکھنی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جی ڈائیلاگ ناکام ہو جائیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فال بیک آپشن نہ ہو. ابھی آپ نے کلپ چلوائی جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے، کہ جی ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بشرط یہ کہ کوئی غیر قانونی، مجھے یہ الفاظ ذرا اور اس لیے لگے کہ حکومت خود ہی جو ہے رات کو جو انٹیلیجنس آپریٹرز تھے انہوں نے مینیپولیشن کر کے بہت سی ریزلٹس جو ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ، اور پشاور میں تو ہماری آنکھوں کے سامنے 8 صوبائی اور 1 قومی سیٹ، یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کا رات کو 1 بجے یا 2 بجے یا 12 بجے جو ہے تبدیل ہوا. تو مطلب ایسی حکومت جو ہے جس کی لیجیٹمیسی نہیں ہے، وہ اگر قانون اور غیر قانون اور قانون کی باتیں کریں تو آڈ ہے. مگر سر ایک چیز کلیئر کر دیجیے نا کہ اب PTI کا جو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ ڈائیلاگ کے دروازے آپ کی طرف سے کھلے یا ابھی آپ صرف احتجاج کریں گے؟ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، 8 فروری تک ہمارے پاس ٹائم ہے. 8 فروری تک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی 8 فروری، یہ 8 فروری دیا کیوں گیا ہے؟ تاکہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی آپشن ایگزاسٹ ہونا چاہے تو وہ ہو جائے. مطلب اس میں دونوں چیزیں کور ہوتی ہیں. احتجاج جو ہے اس کی سہیل افریدی صاحب نے جس طرح خان صاحب کی طرف وہ بھی ہوگا، بٹ ساتھ ساتھ
اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو بھی خان صاحب نے تحریک چلانے کا اور اس کا اختیار دیا ہوا ہے. So we are going to look to both of these things. ٹھیک ہے. کیسر احمد شیخ صاحب دیکھیے 2 نکات ہیں یہاں پہ. اب کسی بھی قیدی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے بھی ملے, اپنے خاندان سے بھی ملے. وہ آپ نے ان سے اس وقت چھین لیا ہے. عمران خان صاحب کو نہ وکیل مل رہے, بلکہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ان کے دستخط چاہیے تھے, وکیل ان کو مل بھی نہیں سکے اور دستخط نہیں ہو سکے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے, آپ کی ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اب کمان انہوں نے اٹھا کے محمود خان اچکزئی کے ہاتھ میں دے دی ہے. ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ ہے, آپ کے ساتھ بآسانی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنا. تو حکومت تو کے پاس بہت سارے اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں. دا بال از آلویز ان دا گورنمنٹس کورٹ. تو وائی آر یو ہیزیٹیٹنگ ٹو اسپیک ٹو دا اپوزیشن؟ حکومت تو ہیزیٹیٹ کر ہی نہیں رہی. ہم تو بار بار ان سے کہہ چکے ہیں, کیونکہ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اصل تو مذاکرات کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی جائیں, اور دوسری طرف خود ہی خان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی بہن نے کہہ دیا. ایک ہی دن وہ ایک طرف تو ان کو انہوں نے انچارج بنایا اور دوسرے ہی دن ان کو نگیٹ کر دیا. تو ان کو کبھی بھی ہم تو خود کئی بار کہہ چکے ہیں, اور جب وہ حکومت میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, کہ اس کے بغیر تو دیکھیے جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنے گی, کچھ مذاکرات نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر تو کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, اور بڑا بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, میں آپ کو کسی کے گردن کے اوپر آپ چھری رکھ دیں اور کہیں کہ اب آپ چارٹر آف اکانومی کریں, تو وہ تو مشکل ہے نا. آپ کو ان کو کم از کم ان کے فنڈامنٹل رائٹس تو دینے پڑیں گے, جس طرح کے ملاقاتیں آپ کو الاؤ کرنی پڑیں گی. ان کی گردن پہ کیا چھری رکھنی تھی, وہ تو وزیر اعظم تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے جب ان سے کہتے رہے. میں تو ابھی کی بات کر رہی ہوں کی بات ہے. ابھی کی بات یہ ہے کہ ہم تو ہر قسم کا دیکھیں نا, بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. اگر وہ فوج کو اس طرح متون کریں گے, اداروں کو اس طرح اٹیک کریں گے جو انہوں نے 9 مئی میں کیا, اور ان کا سوشل میڈیا وہ ہمارے وہ چلو اس کے لیے تو کیسز وہ بھگت رہے ہیں, مگر اب آپ نے بھی تو اپنی حکومت چلانی ہے نا, آپ نے ملک چلانا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, ابھی آج بھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا. پرائم منسٹر صاحب تو پہلے بھی کہتے رہے, میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں, اس کے بغیر تو کمیٹی بنائیں سر, آگے بڑھیں. وہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کو دعوت دیں. ابھی پچھلے سیشن میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب بیرسٹر گور نے تقریر کی, بالکل, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے, آپ ہمیں بتائیں, دونوں حکومت کو اور میں آپ لوگوں کو. کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. وہ چاہتے ہی, وہ تو کہتے ہیں آپ چور ڈاکو ہیں, وہ تو ہمیں چور ڈاکو تھا. ویسے یہی کہا تھا کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کا مینڈیٹ ہے, یہ انہوں نے کہا. یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا, پھر اس پہ تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہی بیٹھ کے بات کر لیں نا. باقی مینڈیٹ تو آپ نے بات کی نا اب یہ الیکشنوں کی, مجھے آپ بتا دیجئے کہ 1970 کے بعد 55 سال ہو گئے, کون سا الیکشن ہے جس کو لوگوں نے متنازع نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کوئی ایک الیکشن تو نہیں مان. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ.